سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے مقبوضہ علاقے بالخصوص وادی کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے سلسلے میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جدید دور کی غلامی ختم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کالے قوانین کے تحت بے لگام اختیارات سے لطف اندوز ہونے والے بھارتی فوجی کشمیریوں کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو بھارتی غلامی کے توق کو توڑنے اور اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے حق خودارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے سرکردہ محافظ خرم پرویز کی کالے قانون UAPA کے تحت گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی رہائی پر زور دیا ہے۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان نے جنیوا سے جاری ایک بیان میں کہا کہ ہمیں انسانی حقوق کے کشمیری محافظ خرم پرویز کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے تحت گرفتاری پر گہری تشویش ہے۔ 42 سالہ خرم پرویز متنازع علاقے میں انسانی حقوق کی تنظیم جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے پروگرام کوارڈینیٹر ہیں۔ وہ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے حراست میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم خرم پرویز کے خلاف الزامات کی اصل بنیاد سے لا علم ہیں۔ وہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ایک انتھک وکیل کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اس سے قبل بھی کئی مرتبہ انسانی حقوق کے کام کے لیے انہیں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم بھارتی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے حق کا مکمل تحفظ کریں اور خرم پرویز کی رہائی کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کالے قانون UAPA میں بھی ترمیم کا اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی بین الاقوامی قانون اور معیار کے مطابق بنانے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مزید کہا کہ بھارتی فورسز نے انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کے نام پر مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کو قتل کیا اور ان کی میتوں کو اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بجائے خفیہ طور پر دفنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات میں سے ایک 15 نومبر کو پیش آیا جب سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں 4 افراد کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے قتل کی فوری، مکمل، شفاف، آزاد اور مؤثر تحقیقات ہونی چاہیے اور غمزدہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جانا چاہیے۔ نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ کشمیری صحافی سجاد گل کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتی ہے جنہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام نے صحافتی کام کی پاداش میں ہراساں کیا ہے۔ تنظیم نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ سجاد گل کے خلاف الزامات واپس لیں اور انہیں بغیر مداخلت کے اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے دیں۔ بھارت نے اپنی فورسز میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ کے سینئر افسروں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 6 برس میں بھارتی پیراملٹری فورسز کے 680 اہلکاروں نے خودکشی کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد اب لوگوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس 370 اور 35A کی دفعات کی بحالی کی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی مقبوضہ علاقے کی شاخ کے رہنما غلام نبی آزاد نے جموں خطے کے ضلع راجوری میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر 30 برس پیچھے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو خراب اور بہت ہی غریب کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے ضلع سمڈیکا میں ہندو انتہا پسندوں نے نماز کے لیے مسجد جانے والے ایک 24 سالہ مسلمان نوجوان کو بے رحمی سے مارا پیٹا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔